إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ آج انشاءاللہ 26ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں 5 صورتیں ہیں: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں 10 نبوی کو نازل ہوئی۔ نبوت کا 10واں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل طور پر مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہے 3 سال تک۔ اور حالات یہ تھے کہ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے کسی انسان کو بھی اس محلے میں نہ جانے دیتے، اور کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء وہاں تک نہ پہنچنے دیتے، اور پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے اور جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہ خاندان والوں کا اس لیے بائیکاٹ کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خاندان کے سردار تھے اس وقت ابو طالب، آپ دیکھیں کہ ابو طالب کی کتنی خدمات ہیں، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ عقیدہ ان کا درست نہیں تھا، ملت عبد المطلب پہ انہوں نے وفات پائی، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنی خدمات ہیں کہ وہ سردار تھے بنو ہاشم کے، اور باقی قریش کے جو جتنے بھی قبیلے تھے وہ سارے مشرک کہتے تھے ابو طالب سے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اگر ساتھ نہیں چھوڑتے پھر ہم تمہارا بھی بائیکاٹ کرتے۔ اسی وجہ سے ان سب کا بائیکاٹ ہو گیا۔ تو حالات یہ تھی کہ گھاس اور پتے کھانے تک نوبت آ جاتی، اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے، ان کی بلکنے کی آوازیں دور دور تک جاتی، لیکن کس قدر سنگ دل تھے لوگ، کسی کو بھی ترس نہ آتا۔ کوئی ایک آدھ بندہ جس کے خاندان والے تھے اس کو ترس آتا تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں رات کو چھپ چھپا کر وہاں تک پہنچا دیتا۔ لیکن 3 سال کے بعد انہوں نے جو تحریر لکھی تھی وہ تحریر ساری بیت اللہ میں لٹکا دی، اس کو دیمک نے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ نے کہا کہ وہ دیکھو وہ تحریر، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی نشانی، اس کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن وہ محاصرہ ختم کر دیا۔ اور جیسے ہی محاصرہ ختم ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے وہ وفات پا گئے، اور اس آپ کے چچا کی وفات کے بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خار بیوی، آپ کے جو ہے دکھ درد کی ساتھی، کہ آپ باہر سے پریشان ہو کر لوگوں کی باتیں سن کر بڑا غمگین دل لے کر گھر آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خار بیوی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی، وہ آپ کی بیوی جو کئی عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنی ہوئی تھی وہ فوت ہو گئی، یہ جو شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ گھر میں آپ کو سکون ملتا تھا، اور پھر دوبارہ سے نئے جوش اور ولولے کے ساتھ دوبارہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے، وہ بھی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اس سال کو غم کا سال، عام الحزن قرار دیا، اور حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے باہر نکلنا بھی انہوں نے مشکل بنا دیا۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر جو قبیلہ ہے بنو ثقیف، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ جو ہے میری سپورٹ کریں، میری حمایت کریں، تاکہ میں اپنے دین کا جو ہے کام کر سکوں۔ وہاں آپ حالات یہ تھے کہ مکہ سے طائف تک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، آپ کے غلام تھے
زید بن حارثہ وہ آپ کے ساتھ تھے، تو وہاں ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، چل کر ایک ایک کے پاس. کسی سردار نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کی، کسی نے آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ آپ کو شہر سے نکالنے کا نوٹس جاری کر دیا، کہا کہ آپ ہمارے شہر سے باہر نکل جائیں. اور صرف باہر نہیں، انہوں نے اپنے جو لفنگے تھے اوباش لڑکے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ گلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف اطراف میں آ کر آوازیں کستے، آپ کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی اور لہو لہان ہو گئے، آپ کے پاؤں میں جو ہے جوتی میں خون جم گیا. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، پتھر کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی ہے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، وہاں ایک باغ میں جو ہے ایک لوگوں نے دیکھا، باغ کے مالک نے دیکھا کہ یہ ایک کوئی مظلوم بندہ، زخمی بندہ آیا ہے. اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ انگوروں کا گچھا جا کر اس کو دے آؤ. اس نے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. آپ نے انگور توڑا اور آپ نے اپنے منہ میں رکھنے سے پہلے بسم اللہ کہا، بسم اللہ پڑھ کر آپ کھانے لگے. تو اس غلام نے کہا بسم اللہ، آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ بسم اللہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں غلام ہوں، اور میں یونس بن متا کی سرزمین سے آیا ہوں اور یہاں پہ میں غلام ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تعارف کرایا اپنا کہ میں بھی جس طرح یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بتایا اس غلام کو، تو اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور چوما اور کہا کہ مجھے بھی آپ اپنا امتی بنا لیجیے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں یہ واقعہ بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنے پتھر لگے تھے طائف میں صبح سے چلا تھا، مکہ سے طائف تک پیدل چل کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے طائف تک میں پیدل چل کے آیا تھا اور مجھے پتھر لگے تھے، لوگوں نے گالیاں دی تھیں، تھکا آ رہا تھا، زخمی تھا، پاؤں میں جو ہے جوتے چپک گئے تھے خون کی وجہ سے. وہاں آ کر سستانے کے لیے بیٹھے، انگور کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس ایک بندے نے میری دعوت قبول کی، سارے دن کی تھکاوٹیں میری اتر گئیں، سارے دن کے غم مجھے بھول گئے، مجھے زخموں کا درد بھول گیا کہ آج ایک بندے نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، ایک بندے نے میری دعوت تو قبول کر لی ہے. میرے بھائیو دوستو، یہاں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر آرام اور سکون سے ہم دعوت دیتے ہیں، پھر بھی تھک جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں. ذرا دیکھیں ہم تک اسلام کتنی تکلیفیں اٹھا کر پہنچا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار، اتنی تکلیفیں اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ملے. ہم تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکیں، اپنے دنیا کا نقصان نہ کر سکیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم اپنی مرضیاں کریں، اپنی منمانیاں کریں، کہیں کہ جنت مل جائے گی. ایسے تو نہیں ہوگا. اللہ کے دین کے لیے کچھ قربان کریں، تکلیفیں اٹھائیں، راتوں کو قیام کریں، روزہ جتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہے نا، روزہ مت چھوڑیں، رب کے لیے کچھ کریں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر دین کو آگے پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے 10 نبوت کو، جب حالات یہ تھے، اور اس صورت میں کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے کہ جن میں وہ مبتلا تھے. توحید کی دعوت ان کے خیال میں بالکل باطل چیز تھی، اور ان کے نزدیک اسلام کے خلاف جو ہے، جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں ان کے حق پر ہونے کے لیے صرف یہی کافی تھا کہ وہ مالدار لوگ ہیں، وہ سردار ہیں، وہ دنیا کے چودھری ہیں، اور اسلام قبول کرنے والے غریب ہیں، غلام ہیں، اور ان غلام نوجوانوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ناحق ہے کہ یہ غریبوں کے پاس ہے، یہ غلاموں کے پاس ہے، اور سردار، امیر، چودھری، وڈیرے جن کے پاس دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، وہ سارے اسلام کے مخالف ہیں. یہی ان کے پاس دلیل تھی. تو اس کا یہاں پر رد کیا گیا ہے اس صورت میں. قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی، جزا اور سزا کی باتوں کو وہ من گھڑت افسانہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان چیزوں کا وقوع جو ہے وہ
بظاہر نظر نہیں آتا، تو ان کی اس گمراہی کو مدلل طریقے سے ان کی تردید بھی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اپنی تخلیقات بتائی ہیں کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، یہ آسمان، یہ زمین، اس میں جو کچھ بھی ہے ہم نے ایسے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم بھی بتاؤ جن کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ معبود تو وہ ہوتا ہے نا جس نے کچھ بنایا ہو۔ آگے جو ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافر لوگ جو ہے ایمان والوں سے کہتے تھے لو کان خیرا، اگر یہ ایمان، یہ اسلام قبول کر لینا اچھی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، ہم سبقت نہ کر لیتے، ہم پڑھے لکھے، ہم ذہین و فتین، ہم دنیا دار، ہمارے پاس جو ہے ساری سرداریاں اور چدراہٹیں، اچھی چیز، یعنی دنیا کے اعتبار سے، مادیت پرستی کے عینک سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ساری سہولتیں ان کے پاس، دنیا کا پیسہ ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، کنٹرول ان کے پاس، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، سرداریاں ان کے پاس ہیں، کہتے ہیں دنیا کی خیر ہمارے پاس ہے نا، اگر یہ اسلام بھی خیر ہوتا ما سبقونا الیہ، ہم نہ مان لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، تو انہوں نے اپنے ذہن میں یہی سمجھا ہوا تھا کہ اگر سردار لوگ قبول نہیں کر رہے تو یہ خیر نہیں ہے۔ اور آج بھی کئی لوگوں کا یہی ذہن ہے کہ بڑے بڑے لوگ، چودھری لوگ، امیر، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، اسلام غربتوں میں آیا ہے۔ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ ہمیشہ وہی طبقہ رہا ہے جن کے پاس دنیا کی آسائشیں اور آرام اتنا نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آسائشوں اور آرام میں سب کچھ موجود ہے، تو انسان اللہ کی طرف آنے کے لیے وہ نہیں سوچتا۔ تو اسی لیے یہ جو ہے ذہن درست نہیں ہے کہ اسلام اگر ایسے لوگوں کے پاس ہے، ایک انسان نمازی ہے، نیک ہے، حلال کمانے والا ہے، لیکن وہ غریب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو ہے معاذ اللہ آخرت میں جو ہے یہ بھی نقصان والا ہوگا۔ یہ کافروں کی سوچ تھی، ٹھیک ہے نا۔ دنیا تو اللہ رب العالمین اپنے جو ہے فرم برداروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر دنیا کی خیر اور نعمتیں ہیں تو آخرت کی خیر بھی اسی کے پاس ہوگی۔ آخرت ایمان سے ملے گی، عمل صالح سے ملے گی۔ وہ ایمان اور عمل صالح اگر پیسے والے بندے کے پاس ہے، امیر کے پاس ہے، تو پھر اس کی وہ درست زندگی وہ گزار رہا ہے، آخرت اس کی ہے۔ اور اگر انسان کے پاس دنیا کی خیر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اللہ کی فرمان برداری نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ کو اپنی سرداری، طاقت اور تجارت اور عرب کے اندر ان کا جو اثر و رسوخ تھا، اس بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے تکبر میں مبتلا تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے زیادہ طاقت والے، زیادہ اثر و رسوخ والے، زیادہ تجارت میں آگے، اپنے مکان بنانے میں زیادہ قوت اور طاقت والے، آج اس قوم کو دیکھو کس طرح عبرت کا نشان ہم نے بنا کر رکھ دیا ہے، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آ رہے تھے، مفسرین کی رائے ہے کہ آپ واپس آئے طائف سے، وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تو وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، جب قرآن سنا اور اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف جا کر ان کو ڈرانے والے بن گئے۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اپنی قوم سے کہتے ہیں اے قوم ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ساری قوم، اب جن اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت کو مان لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی تسلی بھی ہے کہ اگر طائف والوں نے، ثقیف کے قبیلے نے نہیں مانا تو یہ ایک جماعت، جنوں کی جماعت ہم آپ کو دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کا اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا ہے صورت میں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، آپ صبر کریں ان مشکل ترین۔ آپ دیکھیں حالات کیسے تھے، 10 نبوت شیب ابی طالب کے اندر بند، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات، آپ کی بیوی کی وفات،
اور کس طرح غم تھے، دکھ تھے، عام الحزن تھا. اللہ فرماتے ہیں صبر کریں، اصبر کما صبر اولو العزم، آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، جس طرح ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نہ کریں. کانہم یوم یرون ما یوعدون، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ دور ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبیر ہے، قریب ہے. جب وہ آئے گی لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، ان کو ایسے لگے گا کہ دنیا میں ہم صرف ایک دن یا اس دن کا ایک حصہ رہے ہیں. بلاغ، آپ ان کو پہنچا دیں. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، کہ فاسق قوموں کو ہی ہلاک کیا جائے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا. آگے اس کے بعد جو ہے سورہ محمد ہے. سورہ محمد ہجرت کے بعد نازل ہوئی جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا، اجازت دی گئی. ہجرت کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کو سکون سے نہ جینے دیا، ان کا معاشی مقاطعہ کیا اور ان کے لیے زندگی گزارنے کے راستے جو ہے وہ مسدود کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کافروں سے جب ملنا ہے تو ان کی گردنوں پہ مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب پوری طرح ان کا خون بہا لو. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، مضبوطی سے ان کو باندھو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ، یہاں تک کہ جنگ ٹھنڈی ہو جائے. یعنی ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کرو جنہوں نے تمہیں ستایا ہے، مارا ہے. اسلام کے مقابلے میں بڑے بڑے بند باندھے ہیں کہ کوئی لوگ اسلام قبول نہ کریں، اب ان کو مارو. اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جو ہے وہ اصول بھی بتایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے نکلو. اپنی جان بھی دو، اپنا مال بھی دو، اپنا وقت بھی دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر غزوہ بدر میں یہی ہوا، مارا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، اللہ کے لیے جن صحابہ کرام نے 13 سال تک ماریں کھائی تھیں، شیب ابی طالب میں بند رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، سارے اتنا صبر کر کر کے جب آئے تو میدان بدر میں، یوم فرقان کہتے ہیں نا، میدان بدر میں اللہ نے کس طرح اپنی مدد کی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلی جنگ تھی، کفار کی صف اول کی ساری قیادت قتل ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھوں. بڑے بڑے سردار، ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط، شیبہ، بڑے بڑے جو سرغنے تھے جنہوں نے مسلمان غلاموں پر ظلم ڈھائے تھے، مسلمانوں کا جو ہے مقاطعہ کیا تھا، شیب ابی طالب میں بند کیا تھا، اور حضرت سمیہ کو شہید کیا، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، ٹھیک ہے نا، کئی غلاموں پر ظلم ڈھائے. وہ سارے کے سارے بڑے بڑے 70 سرغنے، کیونکہ عام لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. اور دوسری صف کی جو قیادت تھی ان کی، وہ سارے 70 قیدی بن گئے. کس طرح ناک ان کی کٹ گئی، اور مسلمانوں کو کتنا اللہ کی رحمتوں پر اور اللہ کی قدرتوں پر ایمان بڑھ گیا ہوگا. اسی لیے تو آگے اگلے غزوات میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ان کو ڈراتے تھے فزادتہم ایمانا، صحابہ کے ایمان اور زیادہ بڑھ جاتے تھے. کہ جب دیکھا نا کہ 313 تھے، 1000 کے مقابلوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا اور لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے تھے. پیچھے سورہ انفال میں ہم تبصرہ پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لڑنے کی نیت سے بھی نہیں آئے تھے. اللہ رب العالمین نے کیسے جو ہے ان کی مدد کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تھی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو، ینصرکم، پھر اللہ کے دین کی مدد کرو. انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، دنیا میں غالب کیا. اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں اللہ کی مدد آئے، ہمارے کاروبار میں اللہ کی مدد آئے، ٹھیک ہے نا، ہم جہاں چلیں کسی مشکل میں پھنسے اللہ کی مدد آ جائے، تو اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کی مدد کریں، دین کو آگے پھیلائیں. اس دنیا میں دین پھیلانے کے لیے دین کو پڑھیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھائیں. آپ خود قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھنے والوں، دین پڑھنے والوں کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اپنا وقت دے سکتے ہیں وقت دیں دین کو، اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں مال خرچ کریں اپنے دین پر، ٹھیک ہے نا. اس وقت دین جو ہے وہ بالکل لاوارث ہو چکا ہے. ہر انسان اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دین کی کسی کو فکر نہیں ہے. اور مدارس اور ادارے جا کر دیکھیں، اداروں کے منتظمین پریشان ہیں. اس مہنگائی کے دور میں اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور لوگوں کا رجحان نہیں ہے پڑھنے کا. لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، دین نہیں پڑھا رہے. کیوں؟ آگے مستقبل ہی نہیں. دین پڑھنے کے بعد کیا کرے گا یہ؟ ہم دیکھیں نا، ہم دیندار لوگ، ہم علماء کی کیا قدر کرتے ہیں. ہمارے مسجد کا امام ہو، مؤذن ہو، ہمیں بچوں کو قرآن پڑھانے والا، اس کو کیا ہم عزت دیتے ہیں.
انگلش پڑھانے والے کو کتنی فیس دیتے ہیں اور قرآن پڑھانے والے کو کتنا ہم دے رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کا رجحان نہیں ہے, اور لوگ دین پڑھتے نہیں. جب دین پڑھیں گے نہیں, پڑھنے والے کم ہوں گے, پھر دین بتائے گا کون؟ چلتے چلتے دین جو ہے یتیم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے خود بھی دین پڑھیں, اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, اور دین پڑھنے والوں, قرآن پڑھنے والوں کا ساتھ دیں, ان کو عزت دیں, ان کو مقام دیں, جس طرح بھی ان کی مدد اور خدمت کر سکتے ہیں کریں, تاکہ یہ ان کی خدمت نہیں ہے, یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے, یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی, ہمارے کاروبار میں, ہمارے گھروں میں ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں. آگے جنت کا تذکرہ ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون, اس جنت کی مثال اللہ فرماتے ہیں ایسے جن کا متقی لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. فیہا انہار, اس جنت میں نہریں ہیں, من ماء, پانی کی, شراب کی, شہد کی, غیر آسن, جو خراب نہیں ہوگی, جن کا ذائقہ ختم نہیں ہوگا. وہ دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. یعنی ایک ہے کوالٹی بھی ہوگی, کوانٹیٹی بھی ہوگی, کہ دودھ کی نہریں. دنیا میں ہم دیکھیں نا, دودھ یا تو ملتا نہیں ہے, ملے تو پتہ نہیں خالص ہے یا نہیں ہے, اور ملے بھی صحیح تو اتنا نہیں ہوتا, محدود سا ملتا ہے نا. وہاں پر مقدار بھی اللہ فرماتے ہیں کیا کلو 2 کلو لینا, نہریں بہا دیں گے ہم تمہارے لیے, ہمارے بنو تو صحیح, ہمارے دین کی مدد تو کرو, اللہ کے لیے کچھ دو تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں نہر کی, دودھ کی نہریں, اور اس میں میٹھا ڈالنے کے لیے شہد کی نہریں. یہاں دنیا میں دیکھیں شہد یا تو ملتا نہیں, پہلے ملے تو پتہ نہیں اوریجنل بھی ہے یا نہیں, دودھ کا بھی نہیں پتہ نہیں دودھ میں پانی ملایا ہوتا ہے یا پانی میں دودھ ملا کے دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں. وہاں پہ کوالٹی بھی اوریجنل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ملا کا بھی وافر مقدار میں. نہریں اللہ چاہتے کہتے ہیں ہم بہا دیں گے. والخمر, اور شراب کی نہریں, ایسی شراب جس میں یہ دنیا کی طرح شراب پی کر جو بہک جاتے ہیں, اس طرح نہیں ہوگی. وہ لذت والی شراب. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے جنت عطا کر دیں, اس کے لیے محنت کریں. وانہار من عسل, شہد کی, مصفا, صاف شفاف شہد, اوریجنل شہد. ٹھیک ہے نا؟ اور پھل بھی ہوں گے. ومغفرۃ من ربہم, اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی. کمن ہوا خالد فی النار, جس طرح یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے, نافرمان اللہ کے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنیں. آگے سورہ فتح ہے. سورہ فتح جو ہے یہ 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہن کر جو ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے کی غرض سے آپ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے, اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر دیکھیں حالات کیسے ہیں. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر لگا دی واپس آنے میں. لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ مکہ والوں نے انہیں شہید کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں حدیبیہ کا مقام تھا, وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا نا, واپس نہیں جائیں گے, ہم ان عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 صحابہ تھے, 1300 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ رب العالمین ان صحابہ پر اتنا راضی ہوئے کہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. وہ ایک درخت کے نیچے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم مر جائیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ تھا, اوپر صحابہ کا ہاتھ تھا, صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ید اللہ کا ہاتھ تھا, ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام کی. اللہ فرماتے ہیں ان سب سے میں راضی ہو گیا, ان سب سے راضی ہو گیا. قرآن صحابہ کی شان بیان کرتا ہے, صحابہ کی شان میں بھرا پڑا ہے. تو یہ صورت اس وقت اس تناظر میں نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی. جب قریش نے دیکھا کہ اتنا صحابہ کا جذب ہے تو انہوں نے وہاں آ گئے, اور جنگ بدنی کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا معاہدہ کیا. بظاہر اس معاہدے کی کچھ شکیں مسلمانوں کو جو ہے وہ مشکل لگ رہی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہم جب 313 تھے گھبرائے نہیں تھے, اب 1300 ہم ہیں, اور ان کی ایسی باتیں مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, کہ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ ابتدا تھی آگے فتح مکہ کی. وہ معاہدہ 2 سالوں میں توڑ دیا انہوں نے. اس کے بعد فتح مکہ ہوا اور مسلمان بھرپور طور پر جو ہے ان کی حکومت بن گئی, مکہ فتح کر لیا.
آگے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس وقت تھا، آج بھی ہے، آپ کی حدیث سے آگے نہیں بڑھنا، آپ کے فرمان اور آپ کے حکم سے کسی اور کی بات کو اونچا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مجلس میں ہو تو آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ آج کیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، آپ کا فرمان ہو، کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ، اس کی بات کو اونچا درجہ نہیں دینا، سب سے اونچی اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے یہ کہا گیا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اس کی جو ہے تصدیق کر لیا کرو، ایسے آگے خبریں نہ پھیلایا کرو۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہ اللہ نے تمہیں قومیں دی ہیں، یہ ایک دوسرے پر قومیت پر فخر نہیں کرنا۔ اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے اتقاکم، جو تم میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، یہ کوئی فضیلت والی چیزیں نہیں ہیں، فضیلت اس میں ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی ہے، قومیت پر فخر کیا جاتا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد قومیت پر فخر کرنا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ اپنے آپ کو خان، چودھری، وڈیرا اور ملک اور فلاں فلاں کہنا، اور دوسروں کو کسی کو جو کہنا یہ کمی ہے، یہ فلاں، یہ ان چیزوں پہ فخر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ آگے جو ہے سورہ قاف ہے، یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ میں جو ہے خطبہ جمعہ میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بھی تلاوت کرتے تھے، کبھی کبھی آپ عیدوں میں بھی یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس صورت کا موضوع جو ہے عقیدہ آخرت ہے، اور اس میں حتمی قسم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ تم آخرت کو مانو یا نہ مانو، آخرت تو آنی ہے۔ کہ تمہارے انکار کرنے سے کیا آخرت نہیں آئے گی؟ تم جو کہتے ہو نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جو انتظامات اللہ نے کر رکھے ہیں، وہ انتظامات، اس دنیا کا جو قانون اس دنیا میں لاگو ہو رہا ہے، وہ قانون اس بات کا متقاضی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کہ اس دنیا میں ہر انسان کو نیک کو اس کی نیکی کا صلہ نہیں ملتا، کسی برے کو اس کی برائی کی سزا نہیں ملتی، تو یہ قانون دنیا کا جو ہے اس بات کا متقاضی ہے، انسان کی عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ ایک وقت ہونا چاہیے جس میں انصاف ہو، برے کو اس کی برائی کا سزا ملے، اچھے کو اس کی اچھائی کی جزا ملے، وہ دن آخرت کا دن ہے۔ تو تم نہ مانو تو نہ مانو، آ جائے گی آخرت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو وسواسات ہیں وہ ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، یعنی ہمیں اللہ رب العالمین ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پوری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے دل میں ابھی خیال نہیں آیا تو اللہ کو تو پہلے پتہ ہے، تو ڈر جائیں اس رب سے، اپنی زندگیاں سنوار لیں۔ اللہ فرماتے وجات سکر ما یلفظ من قول الا لدی، جو بھی بات تم بولتے ہو ہم لکھ لیتے ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں، اور فرشتے بھی بٹھا رکھے ہیں اللہ نے کندھوں پر، وہ لکھ لیتے ہیں، اور جب موت آئے گی پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ وجات کل نفس معها سائق و شہید، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی، ایک سائق ہانک کر لائے گا انسان کو اللہ کی عدالت میں، دوسرا شہید گواہ ہوگا جس نے پوری زندگی کا ریکارڈ لکھا ہوگا، اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لقد كنت في غفلہ، اس وقت کہا جائے گا تو نے غفلت میں زندگی گزاری، اب دیکھ یہ ہے جس کو تو جھٹلاتا تھا یہ آ گیا، اور جس نے جھٹلایا القیا فی جہنم، اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر غور کریں، یہ تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنے میں تو ایک رکوع، ایک آیت پر ہم غور و فکر کریں نا، یہ اتنا وقت ایک آیت کے لیے ہے، چونکہ ہم تراویح بھی پڑھی ہوتی ہے اور رمضان بھی ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو جو خلاصہ ہوتا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس رمضان کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے والے بن جائیں، رمضان کے بعد ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ اس تفسیر، اس خلاصے پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب رمضان کے بعد ہم تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوشش کریں، اور ہم انشاءاللہ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر القرآن جامعہ میں بھی پڑھاتے ہیں، اگر کوئی ساتھی وہاں آنا چاہتے ہیں وہاں آئیں، اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائیں،
ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اور خود بھی پڑھیں. آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو شروع سے تفسیر القرآن کا جو کورس ہے وہ کرائیں گے اللہ رب العالمین. اور پھر دیکھنا کہ آپ جب قرآن میں آئیں گے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، کس طرح آپ دنیا میں بھی پرسکون ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی بھی مدد آئے گی. اور زندگی گزارنے کا اصل مقصد تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.